اس اجلاس کی آخری تقریر تقدیر الہی کے عنوان سے ہوگی۔ میں اپنے مہمان خصوصی بہت ہی قابل احترام مولانا مبشر احمد کاہلوں صاحب، ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد اور مفتی سلسلہ احمدیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سے مخاطب ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میں تقدیر الہی کے عنوان پر کچھ گزارشات کرنی چاہتا ہوں۔ تقدیر کا مسئلہ ارکان ایمان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر کے معنی ہیں فیصلہ اور قانون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ اور قانون مقرر فرمایا۔ کہتے ہیں عرب کے ایک صحرائی آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کی ہستی کی کیا دلیل ہے؟ وہ بولا میں صحرا میں ایک مینگنی دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا۔ ریت کے ٹیلے پہ انسان کے قدموں کے نشان دیکھ کر میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا۔ تو اتنے بڑے آسمان، ایسی عمدہ زمین، اتنے بڑے کائنات، کیا یہ خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں ہو سکتی؟ اس سے بھی آگے بڑھیے، یہ جو کائنات ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کائنات میں کیسی شاندار ترتیب پائی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کے وجود پہ غور کیجئے، کہیں آپ کو کوئی رکھنا دکھائی نہیں دیتا۔ کیا ایسا حسن انتظام بغیر کسی منتظم کے قرار پا سکتا ہے؟ کیا ایسا قانون کسی قانون بنانے والے کی ہستی کی خبر نہیں دیتا؟ مگر یہ ساری باتیں صرف اتنا ہی ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا منتظم کوئی وجود ہونا چاہیے، مگر وہ ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی تقدیر ہی سے پتہ چلتا ہے۔
بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے خلفاء، اپنے اولیاء کے ذریعے آئندہ کی بعض تقدیر کی باتوں کی انہیں اطلاع دیتا ہے، اور وہ دنیا کو آگاہ کرتے ہیں کہ فلاں دن فلاں موقع پہ فلاں کام یوں ہوگا، اور ان کے بتائے ہوئے خبروں کے مطابق جب واقعات رونما ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ہستے کا زندہ ثبوت بن جاتے ہیں۔ ان مشاہدات کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ زندہ یقین پیدا ہوتا ہے، تو یہ تقدیر ایک مقدر کے وجود پہ دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائے یہی تو ہے۔ ایک مثال میں دوستوں کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کی خبر دی، فرمایا ینقطع من آبائک ویبدأ منک، اے مسیح موعود تیرے آباء و اجداد کی نسل وہ منقطع کی جاتی ہے، اور آئندہ خاندان کی بنیاد وہ تیرے وجود سے پڑے گی۔ دوستو اس خبر پہ غور کرو، کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ کسی خاندان میں پیدائش کا سلسلہ بند کر دے۔ جب خدا تعالیٰ نے آپ کو اس تقدیر کی خبر دی، اس وقت آپ کے آباء و اجداد کی نسل میں سے 66 افراد مرد عورتیں زندہ موجود تھے۔ ارے بھائی اتفاقاً ایک انسان بے اولاد ہو سکتا ہے، 2 بے اولاد ہو سکتے ہیں، 3 بے اولاد ہو سکتے ہیں، مگر وہ کون سی ہستی ہے جس نے آپ کو خبر دی کہ 66 کے 66 افراد یہ تمام مرد و زن ان کی نسل کا آج سے اختتام کیا جاتا ہے، اور خاندان کی بنا تیرے وجود سے چلے گی؟ ایسا ہی ہوا۔ آج اس روئے زمین پر ایک بھی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کے آباء و اجداد کی نسل میں سے ہوں، مگر آپ کی اولاد نہیں، مگر تکبیر، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ مگر آج آپ کی نسل، آپ کے پڑپوتے پڑپوتیاں، آپ کے پڑنواسے پڑنواسیاں دنیا کے ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اس سے خدا کرواتا ہے۔ خدا نے تقدیر مقدر کر دی، فلاں اچھے کام کرے گا، فلاں برا کام کرے گا۔ یہ نظریہ اسلام اس کو ٹھکراتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے نیکی بدی کی خبر دی، آگے اسے اختیار دیا اما شاکرم و اما کفورا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے یا اس کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے جبرن نہ بدی کرواتا ہے نہ نیکی کرواتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم زبردستی چاہتے تو ہر انسان کو اس کی ہدایت سے آگاہ کر دیتے۔ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نیکی بھی جبرن نہیں کرواتا۔ جب وہ نیکی کے لیے جبرن نہیں کرتا تو بدی کیوں جبرن کروائے گا؟ بدی تو اس کو پسند نہیں آتی۔ فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کی باتیں پسند نہیں کیا کرتا۔ وہ کیوں کہے گا کہ مجھے گالیاں دو؟ وہ کیوں کہے گا میرے رسولوں کو گالیاں دو، میرے رسولوں کو دکھ دو؟ کون سا
صاحب قدرت انسان ہے جو اپنی نافرمانی کو برداشت کر سکے. تو خدا تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک ہے، وہ کس طرح پسند کرے گا کہ کوئی اسے گالیاں دے، اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرے؟ مگر نیکی اور بدی کے معاملے میں اس نے انسان کو اختیار دیا. اب یہ انسان پہ اس کا انحصار ہے، وہ نیکی کا کام کرتا ہے یا بدی کا کام کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے جبراً بدیوں کا ارتکاب کروائے تو پھر انسان کسی سزا کا حقدار نہیں. اور اگر وہ جبراً انسان سے نیکی کروائے تو وہ انسان کسی انعام کا حقدار بھی قرار نہیں پاتا، کیونکہ انعام پانے کے لیے، سزا کا مستحق بننے کے لیے انسان کا اختیار ضروری ہے. اگر خدا نے مقدر کر دیا کہ یہ برے کام کرے گا اور یہ نیک کام کرے گا تو نہ وہ سزا کا حقدار ہے، نہ وہ انعام کا حقدار ہے، کیونکہ یہ تو اس کی خاصیت بن گئی. دیکھیں، آگ کا کام جلانا ہے. آگ جہاں بھی لگائیں گے وہ چیز کو جلا دے گی، چاہے وہ جلانے والے کی اپنی ہی چیز کیوں نہ ہو. تو کیا آگ کو ملامت کریں گے؟ پانی کا کام ڈبونا ہے. سمندر میں انسان ڈوبتے ہی رہتے ہیں، تو کیا سمندر کو ملامت کریں گے؟ اس نے اپنی جو اس کی فطرت رکھی گئی، جو اس کی خاصیت بدیت کی گئی، اس کے مطابق کام کر دیا. آگ اگر کسی بچے کو جلا دے، آگ کو برا بھلا نہیں کہے گی. اگر انسان انگلی بھی لگا دے تو اس کو ملامت کریں گے، کیونکہ انسان کو اختیار ہے، چاہے دکھ دیتا چاہے نہ دیتا. مکان انسان کو سردی سے بچاتا ہے، مگر انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے. مگر ایک انسان ایک کرتا بھی کسی انسان کو دے دے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ اسے اختیار تھا، چاہے دیتا چاہے نہ دیتا. تو اس نقطے کو احباب ذہن نشین کر لے کہ اگر یہ تصور مانا جائے کہ بدی بھی خدا جبرن کرواتا ہے، نیکی بھی خدا جبرن کرواتا ہے، تو پھر انسان نہ سزا کا حقدار نہ انعام کا حقدار. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر دیا، ایک نظام قدرت وضع فرما دیا، اب انسان کو اختیار ہے جو چاہے کرے، اب خدا تعالیٰ اس میں دخل نہیں دیتا. یہ بات بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. دیکھیں، میں نے شروع میں گزارش کی تھی، تقدیر کا مطلب ہے فیصلہ اور قانون. قانون کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک انسان اپنی ذات کے لیے قانون تشکیل دیتا ہے، فلاں کام کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، فلاں یوں کروں گا، فلاں وہ کروں گا. ایک وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے قانون وضع کرتا ہے، اس کا اپنے افسروں سے جداگانہ سلوک ہوتا ہے، اپنے ماتحتوں سے سلوک جداگانہ ہوتا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ اور ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے. یہی کیفیت تقدیر الہی کی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا عام قانون قدرت ہے، ایک اس کا قانون شریعت ہے، پھر اس کے اپنے پیاروں کے ساتھ اور سلوک ہے، اپنے اور اپنے پیاروں کے دشمنوں کے ساتھ اس کا اور قانون. ایک مثال ذہن نشین کر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون لکھ رکھا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول وہ غالب آئیں گے. حضرات، رسولوں کی اکثریت وہ کمزوروں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور ان کے مخالفین تعداد کے اعتبار سے، وسائل کی فراوانی کے اعتبار سے وہ طاقتور ہوتے ہیں. اور عام قانون کیا ہے؟
वसाइल से माला माल फतह याब होगा très faible. और वसाइल से महरूम वो शिकस्त खाएगा। Et par rapport, si on regarde ताकतवर गलबा पाएगा, मगलूब मार खाएगा। qu'il va मगर perdre. नबियों के लिए खुदा का कानून Mais जुदा Dieu करना। a décrété une loi que जब इन les ताकतवर prophètes seront vainqueurs. कामयाबी के वसाइल से माला माल अफराद का नबियों और उनकी जमातों के साथ मुकाबला होता है तो उनके तमाम वसाइल धरे के धरे रह जाते हैं। Force possible अंबिया और उनकी जमातें quand ils viennent contre les prophètes. कमजोर होने के बावजूद, कामयाबी के वसाइल से महरूम होने के बावजूद गलबा उनका मुकद्दर होता है। Prophètes n'ont pas de force. कामयाबी उनके गले का हार बन जाते हैं और उनके मुखालिफिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होती हैं। Parce que tous घाटा उनका मुकद्दर बन जाता है। les ennemis deviennent vains par अल्लाह ताला की ये तकदीर खास, viennent en face. इसके इजहार के कई अंदाज होते हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया था आग का काम जलाना है, Que le travail du feu मगर est brûlé. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम Abraham और इनका मकाम पाने वाले नेक और प्यारे अफराद जब उनके मुखालिफ उनको आग में जलाएंगे तो आग उनको जला नहीं सकेगी। brûlé dans le feu. खुदा ने दखल दिया तो ऐसा हुआ, Dieu वरना तो वो भी जल जाते। le feu n'a pas brûlé. Donc गारे सौर का वाक़या याद कीजिए। Dieu protège. हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Elle est toujours avec ses prophètes. और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गारे सौर में छुपे हुए हैं। L'événement de Ghar e-Sawr, खून के प्यासे दुश्मन खोजी को हमरा लेकर गारे सौर के दहाने पे खड़े हैं। sont venus chercher le saint prophète उनके Salem गुफ्तगू गार में बैठे सुन रहे हैं de la Ghar e-Sawr. और सिवाय गार के एक सुराख के उस गार से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। Et il y avait aucun तजर्बा कार खोजियों ने ये बताता है कि इस गार से आगे पांव के निशानात नहीं जाते। dans la cave à part या तो वे इस गार के अंदर है या आसमान पे चढ़ गए। et celui qui अल्लाह ताला की तकदीर खास यहाँ पे जारी हुई। ils sont dans cette cave. उसने उनके दिमागों पे तसर्रुफ किया। À ce moment-là, उनमें से कोई इंसान अपने तजर्बा कार खोजी की बात पे एतबार करके अपने पाँव की तरफ झांक के नहीं देखता। à ce guide, ils sont pas rentrés dans la सब cave. उसको मजाक Dieu a करते हैं, protégé le saint prophète ये Salem. बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग चल गया, अब ये बेअक्ली की बेतुकी बातें करता है। Et ils ont dit au guide que il est devenu जंगे fou. हज़ाब का मौका याद कीजिए। Il a perdu son cerveau. अरब के तमाम कबाइल की फौजें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा को कुचल देने के लिए बाहर खैमदन हैं। Le saint prophète कई Salem, दिन मुहासरा जारी है। ils ont contourné उनकी नाकामी का खुदा ताला ने अपनी किस तकदीर के साथ उसका इजहार फरमाया, eux aussi, ces बड़े armées-là बारीक aussi, असबाब toutes les हैं। armées de la इंसान की नज़र से पोशीदा है। étaient, एक रात regardez comment Dieu a donné la जबकि मुहासरे पे कई रातें गुजर चुकी थीं, एक अरब सरदार की आग बुझ गई। et regardez c'était वो quoi, जंग के दौरान la आग chose का avec, बुझाना par laquelle ils बदशगुनी पे दलालत Dieu करते। a fait éteindre उसने और la उसके कबीले ने प्रोग्राम बनाया कि हम अपने खैमे मैदान जंग से उखाड़ कर पीछे लगा दें, et un अगले दिन आके फौज में शामिल हो जाएंगे। venez maintenant parce que c'est उस कबीले के अफराद ने अपने खैमे उखाड़े, allumé पीछे चले गए। il s'éteint दूसरे कबाइल के अफराद में भगदड़ मच गई। dit que venez on prend nos temps उन्होंने समझा कि शायद मुसलमानों ने शब खून मार दिया। les combattre उस बदहवासी के आलम में et après ils se sont dispersés सब खैमों ने, सब कबाइल के अफराद ने अपने अपने खैमे उखाड़े और वहां से भाग निकले। les tribus de l'Arabie ils ont pris leur tente et ils sont partis de Médine. ये खुदा की तकदीर Ça, खास c'était जारी le हुई, destin, spécial वरना et सहाबा unique का क्या हाल था। de Dieu. शदीद सर्दी के अयाम थे। Il faisait très froid. सर्दी की शिद्दत से बचाव के लिए उनके पास गर्म कपड़े मुयस्सर नहीं थे, Même pas d'habits chauds. खाने के लिए खुराक मुयस्सर नहीं थे, Il n'y avait pas लड़ने के लिए हथियार मुयस्सर नहीं थे। des armes pour जिस दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ, अल्लाह ताला ने सहाबा को ये बात समझाने के लिए कि देखो यहाँ पे खुदा की खास तकदीर जारी हुई, वरना तुम्हारा अपना ये हाल है। maintenant, हदीस में regardez, लिखा है, c'était le हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कोई
صحابہ کہتے ہیں qui a اتنی réglé سردی et کی qui a شدت تھی، donné la victoire au musulmans. سردی کی شدت کی بنا پہ ہمارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ Les choses, le matériel, ils n'avaient rien du tout. سارے صحابہ بولنا چاہتے تھے، آپ کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے تھے، مگر سردی کی شدت کی بنا پہ، گرم کپڑوں کی کامیابی کی بنا پہ گلے سے آواز نکل نہیں رہی تھی چاہنے کے باوجود۔ Ils n'ont pas su. آخر آپ نے ایک صحابی کا نام لیا کہ فلاں صحابی آ جائے، Il a dit, وہ آیا، et à ce moment-là, Dieu, اس کے سینے پہ حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا کہ شدت تو سردی کی دور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے، دشمن کی فوجیں میدان جنگ چھوڑ کر جا چکی ہیں، جاؤ خبر لے کر آؤ۔ ان صحابہ کو خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر خاص کا گواہ بتانے کے لیے یہ واقعہ رونما کیا کہ تمہارا اپنا تو یہ حال ہے، تم سردی کی شدت کی بنا پر تمہارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی، تم چاہنے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے، تم کہاں ان دشمن کے فوجوں کو بگانے میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ ایک اور بات تقدیر کے مسئلے میں ذہن نشین کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں انسان کو مقید بنایا، مگر بعض باتوں میں اسے اختیار دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک گھوڑا جس کے گردن میں 20 گز لمبا رسہ بندھا ہے، اب وہ مقید بھی ہے اور اسے اختیار بھی حاصل ہے۔ وہ مقید اس بات کا ہے، پابند اس بات کا ہے کہ 20 گز سے پرے وہ جا نہیں سکتا، مگر آگے اسے اختیار حاصل ہے، چاہے وہ پلے پہ بیٹھا رہے، چاہے وہ 2 فٹ پہ چلا جائے، 5 فٹ پہ چلا جائے، 20 گز کے اندر اندر جہاں چاہے جا سکتا ہے، جہاں سے چاہے چارہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طالب علم کے دماغ میں یہ صلاحیت ودیت کی ہے کہ اگر وہ پوری محنت کرے تو 100 میں سے 70 نمبر حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ اس بات میں مقید ہے، آگے اس کو اختیار دیا کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے، تھوڑی محنت کرے گا تھوڑے نمبر لے گا، 10 نمبر کے برابر محنت کرے گا 10 نمبر حاصل کر لے گا، 30 نمبر کے برابر محنت کرے گا 30 نمبر حاصل کر لے گا، 50 نمبر کے برابر محنت کرے گا 50 نمبر حاصل کر لے گا۔ مگر وہ جتنی بھی محنت کر لے 70 نمبر سے زائد نمبر وہ حاصل کر نہیں سکتا۔ تو وہ پابند ہے 70 نمبر کے دائرے کے اندر اندر، مگر اسے اختیار ہے کہ جتنی محنت کر لے اتنے نمبر لے۔ بات ہی ہے کہ اس مسئلے میں 2 چیزوں کو ملا جلا دینے سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے، ایک ہے خدا کا علم، ایک ہے خدا کی تقدیر۔ دونوں باتوں کو ملا دینے سے انسان اس مسئلے میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ مثلا یہی نمبروں کی مثال دیکھیں، جس طالب علم کے دماغ میں خدا تعالیٰ نے 70 نمبر حاصل کرنے کی استعداد ودیت فرمائی، آگے اس کو اختیار دیا وہ جتنی محنت کرے گا اتنے نمبر لے لے گا، مگر اپنی تمام تر محنت کے نتیجے میں وہ 70 نمبر حاصل کرے گا، اس سے زائد حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے خدا کو علم ہے کہ یہ طالب علم اپنی زندگی میں کتنی محنت کرے گا اور کتنے نمبر حاصل کرے گا۔ خدا کے علم نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو اختیار تھا، جتنی محنت کر لیتا۔ دیکھیں کسی جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے، ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کچھ زخمی ہیں کچھ مر گئے،
y a un accident, il y a quelqu'un qui sont morts. ایک حادثے کو دیکھنے کے نتیجے میں ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اس حادثے کے مقام پر اتنے زخمی پڑے ہیں اور اتنی لاشیں پڑی ہیں، Après cet accident, مگر ہمارا یہ علم اس حادثے کا ذمہ وار نہیں ہے۔ décédés, combien ils sont blessés. ہمیں یہ علم ان زخمیوں کا مجرم نہیں بناتا، کیونکہ ہمارے علم نے ان کو زخمی نہیں کیا، Elle nous rend ہمارے علم نے ان کو نہیں مارا۔ qui sont décédés. Ils sont نیپولین blessés. کو C'est pas notre connaissance واٹرلو qui کے nous a fait مقام پہ tuer ou nous a شکست ہو fait گئی، blesser. ہمیں اس کا علم ہے، Nous, on le sait seulement. مگر یہ ماضی کا علم ہمیں اس بات کا ذمہ وار نہیں بناتا۔ Du passé, elle nous rend pas اس fautifs. کی شکست کا علم ہونا ہرگز یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس کی شکست کے ہم ذمہ وار ہیں۔ Donc quelqu'un si جس quelqu'un طرح est père, ماضی ça کے nous rend pas حالات کا fautifs. علم Nous, on le savait qu'il ہمیں ماضی کے حالات کا ذمہ وار نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اسے ماضی کے واقعات کا بھی علم ہے، زمانہ حال کے واقعات کا بھی علم ہے اور مستقبل کے حالات کا بھی علم ہے۔ et du futur. Il a la connaissance. اسے ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے حالات و واقعات کا علم ان کا ذمہ وار نہیں بناتا، جس طرح ہمیں ماضی کے واقعات کا علم ہمیں ذمہ وار نہیں بناتا۔ Comme nous, on ne devient pas fautif parce qu'on a la دیکھیں، connaissance des choses ایک du انسان passé. کے جسم کے اعضاء میں De la même façon, Dieu اللہ n'est pas تعالیٰ fautif, یہ استعداد si ودیت c'est فرماتا ہے époque. کہ اگر کوئی حادثہ رونما نہ ہو، وہ انسان بد پرہیزیاں نہ کرے، Si une نشے میں مبتلا نہ ہو، مناسب غذا کھائے، مناسب ورزش کرے تو وہ 80 سال کی عمر پا سکتا ہے۔ il mange la nourriture یہ خدا exacte, کی تقدیر ہے، proportionnelle, il وہ survivra پابند ہے 80 سال تک، jusqu'à 80 ans. اس سے بڑھ کر وہ عمر حاصل نہیں کر سکتا، Dieu a décrit qu'il مگر aura آگے 80 ans. خدا کو علم ہے Il peut pas avoir, کہ کیا اس il کے peut ساتھ avoir حادثہ jusqu'à پیش 80 آ ans, جائے گا اور pas plus کتنے que ça. سال میں حادثہ پیش آ جائے گا۔ Mais si یہ بات پرہیزی کرے گا، یہ نشے میں مبتلا ہوگا اور کتنی عمر پائے گا، یہ خدا کا علم ہے۔ Dieu il sait aussi que اس بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ comme le Coran اللہ nous تعالیٰ dit, حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، Dieu حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، Hazrat Noah a dit que oh mon peuple, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذنوبکم وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دے دے گا۔ va vous donner اس فکرے la پہ غور liberté, فرمائیں، jusqu'à تمہیں un certain ایک moment. مقررہ مدت تک ڈھیل دے دے گا، Il va vous donner یعنی jusqu'à un certain moment. آج C'est-à-dire que اپنے گناہوں کے سبب تباہی کے حقدار بنے بیٹھے ہو۔ aujourd'hui ils étaient اگر تم اپنے حالات کو بدل لو، hérités du châtiment. اللہ کے عبادت میں مشغول ہو جاؤ، Mais si vous devenez si vous adorez تقوی Dieu, پہ گامزن ہو جاؤ، vous avez la crainte de Dieu, میری اطاعت اختیار کر لو، obéissez, تو اللہ تعالیٰ آج تمہارے تباہی کی تقدیر کو ٹلا دے گا، puis il va اور تمہارے جسموں میں le destin جو اس نے مقررہ مدت پانے کے استعداد رکھی ہے اس مدت تک تمہیں پہنچا دے گا۔ et il va vous amener jusque اللہ تعالیٰ نے l'époque où l'âge ہر où il a انسان décrit کے لیے ایک تقدیر بھی رکھی ہے، اور اسے یہ ضروری قرار دیا کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے۔ Dieu a mis اگر وہ کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اپنے فضل سے اس کی کوشش کو قبول کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ il essaye d'acquérir ce destin, اگر وہ کوشش نہیں کرے گا il sera vainquant. یا کوشش کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی کوشش کو قبول نہیں کرے گا S'il essaye تو وہ ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ Dieu, alors il sera aussi perdant. اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ C'est pour ça que cette terre, اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو تندرستی دے کے، Dieu donne la victoire à cette کسی کو غربت دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے۔ terre. اور جو لوگ L'épreuve ان دکھوں اور مصائب پہ dans la richesse et certains صبر و رضا کا دامن تھامتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. دکھوں اور مصائب پہ صبر و وفا کا نمونہ پیش کرنے والے ان کو خدا تعالیٰ اجر دے گا. کتنا اجر دے گا؟ بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. عزیزو، یہ بغیر حساب اجر دینے کا جملہ سوائے صبر کے اور کسی نیکی کے بارے میں قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو لوگ دکھوں کی شاہراہ پہ، مصائب کے گزرگاہوں میں صبر و رضا کا نمونہ پیش کریں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ خدا کی برکتیں نازل ہوں گی، وہ رحمت الہی کے خریدار بن جائیں گے. اس لیے انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے، پوری کوشش بجا لائے اور نتیجہ خدا پہ چھوڑے. ہرگز سستی سے کام نہ لے. اسی لیے اسلام نے ایک بڑی شاندار نصیحت فرمائی. فرمایا تم 24 گھنٹے میں، دن رات میں جتنی مرتبہ بے خدا کے گھر میں قدم رکھو، قدم رکھتے ہی یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور دن میں جتنی مرتبہ بھی تم مسجد سے، خانہ خدا سے قدم باہر رکھو تو یہ دعا مانگو اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے لیے فضل کے دروازے کھول دے. گویا رحمت اور فضل کا متمنی ہر انسان کو ہر دم ہونا چاہیے. حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک شعر کہا. اس میں ہمیں آپ نے ایک بنیادی گر بتا دیا. حضور خدا کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں ایک طرف تدبیر و محنت، ایک طرف عرض و دعا. ایک طرف تدبیر و محنت، ایک طرف عرض و دعا، فضل کا پلڑا جھکا دے اے میرے مشکل کشا. صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، بسا اوقات لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے ناکامی ہوتی ہے، کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، جگہ جگہ پہ مجھے دکھوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو بلندی درجات عطا کرنے کے لیے، روحانی مقامات میں ترقیات سے ہمکنار کرنے کے لیے انہیں خود جان بوجھ کر دکھوں اور مصائب میں ڈالتا ہے، تاکہ دنیا کو بھی پتہ لگے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ کس طرح محبت و وفا کا سلوک رکھتے ہیں. کیونکہ محبت و وفا کا پتہ دکھوں اور مصائب سے چلتا ہے، ورنہ ملائے کھانے والے مجنوں تو سارے ہی ہوتے ہیں، مگر خون دینے والا مجنوں وہ کوئی کوئی ہوتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ ناراض ہو چکا ہوتا ہے، اس ناراضگی کے نتیجے میں اس کا ہر کام الٹا نتیجہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اپنی تقدیر کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، مگر بھائیو گھبرانے کی بات نہیں ہے، دل گیر نہ ہو. جو خدا تعالیٰ
انسان کے خلاف تقدیر شر کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ اس خدا کی تقدیر کو بدلانے کے شریعت نے کئی ذرائع بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے انسان اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کرے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی نیکیاں اس کی بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ بدیوں کے زائل ہونے کے نتیجے میں ان کے نتائج بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا من یتق اللہ، جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کو قبول کر کے اس پہ رحم کھا کر اس کے لیے دکھوں اور تکالیف سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اسے اس طور سے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، مگر فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت کو فرض کر دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت برسات نہیں برسے، فصلیں سوکھ رہی ہیں، قحط کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت مالی تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے، بہت مشکلات میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت شادی پہ لمبا عرصہ بیت گیا، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ان کا ایک مرید جو صبح سے وہاں بیٹھا تھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگا یا حضرت 4 افراد آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دے دیا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو 4 افراد آئے تھے، ہر فرد نے اپنا جدا جدا مسئلہ بیان کیا تھا، اور میں نے ہر ایک کو وہی جواب دیا جو قرآن پاک میں بیان ہوا۔ قرآن پاک سورۃ نوح میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، وہ تم پہ لگاتار موسلادھار برسات برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کرے گا، تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، تمہارے لیے دریا جاری کرے گا۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بدلنے کا ایک ذریعہ استغفار بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں یہ اعلان کر دے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم خدا کے بارگاہ میں دعائیں نہ کرو تو خدا کو تمہارے کیا پرواہ ہے۔ اس جملے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا
کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعاؤں میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اسی کی پرواہ کرے گا، اسے اپنے فضلوں سے نوازے گا، اس پہ اپنی رحمت کی برسات برسائے گا۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ندا دیتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے تا میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے تا میں اس کے مرادیں پورے کروں، کون بخشش کا طلبگار ہے تا میں اسے بخشش کا پروانہ دوں۔ ایک حدیث قدسی میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے بجز اس کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے بجز اس کے جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص ننگا ہے بجز اس کے جسے میں لباس پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، بس مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے سب کے سب تم میں سے نیک ترین شخص کے برابر نیک بن جائیں تو یہ امر میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب تم میں سے بدترین شخص کے برابر برے بن جائیں تو یہ امر میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجات مانگیں اور میں سب کی مرادیں پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے نتیجے میں سمندر کے پانی میں کمی کرتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیرے عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی انسان پہ اپنی رحمت کی برسات برسانا چاہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے۔ عزیزو مایوسی کے بادل وہ ہمیں گھیرا نہ ڈالیں، خدا تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے پر کوئی کھٹکھٹائے تو صحیح۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان پوشیدہ طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور جو انسان جہرن یعنی اعلانیہ قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اس انسان کے مانند ہے جو جہرن اعلانیہ خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں، فرمایا جو صدقہ و خیرات کا نتیجہ نکلے گا وہ تلاوت کلام پاک کا نکلے گا۔ صدقہ و خیرات کا کیا نتیجہ ہے؟
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح پانی آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات خدا کے ناراضگی کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا اگر خدا تعالیٰ نے کسی انسان کے خلاف اپنے تقدیر شر کا فیصلہ فرما دیا ہو مگر ابھی اس فیصلے کو نافذ نہ کیا ہو، اور تقدیر شر کے فیصلے کے نفاذ سے پہلے پہلے وہ انسان خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اپنی تقدیر شر کے فیصلے کو منسوخ کر دیتا۔ اس حدیث پاک کے مضمون پہ غور کریں۔ یہ ارشادات ہمیں بتا رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ناراضگی خدا کی بخشش اور اس کی رحمت میں بدل جائے، اس کے تقدیر شر کے فیصلے ہمارے حق میں تقدیر خیر کی شکل میں ڈھل جائیں، تو کیا فرمایا؟ تلاوت کلام پاک کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، اپنے مال قربانیوں کو ترقی دو اور ترقی دیتے چلے جاؤ، پھر خدا کے فضلوں کی برسات کے نظارے دیکھو۔ ایک بات خدا کی تقدیر کو بدلانے کی بڑی ہی آسان ہے، وہ آج ہمیں نصیب ہے۔ وہ ہے خدا کے پیاروں، خدا کے محبوب بندوں کی صحبت۔ جب خدا تعالیٰ نے کسی زمانے میں نبی کو مبعوث کرنا ہوتا ہے تو اس وقت زندہ انسانوں میں سے جو خدا کا سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے اسے نبوت کے مقام پہ سرفراز فرما دیتا ہے، اور نبی کی وفات کے بعد جو انسان خدا کو سب سے بڑھ کر پیارا ہو اسے اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کے پاک خلیفہ کی شکل میں زندہ انسانوں میں سے خدا کا سب سے پیارا انسان موجود ہے۔ اللہ کے پیاروں کے وجود میں کیا برکات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے اقوال و افعال و حرکات اور سکنات اور خوراک اور پوشاک اور مکان اور زمان اور اس کے جمیل لوازم میں برکت رکھ دیتا ہے، تب ہر ایک چیز جو اس سے مس کرتے ہیں بغیر اس کے جو یہ دعا کرے برکت پاتے ہیں، اس کے مکان میں برکت ہوتی ہے، اس کے دروازوں کے آستانے برکت سے بھرے ہوتے ہیں، اس کے گھر کے دروازوں پر برکت برستی ہے جو ہر دم اس کو مشاہدہ ہوتی ہے اور اس کی خوشبو اس کو آتی ہے۔ جب یہ سفر کرے تو خدا تعالیٰ ماں اپنی تمام برکتوں کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ گھر میں آوے ایک دریا نور کا ساتھ لاتا ہے۔ غرض یہ عجیب انسان ہوتا ہے جس کی کنہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور تمام بدن میں ایک برکت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پہنا ہوا کپڑا بھی متبرک ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات کسی شخص کو چھونا یا اس کو ہاتھ لگانا اس کے امراض روحانی یا جسمانی کے ازالے کا موجب ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح ان کے رہنے کے مکانات میں بھی خدائے عز و جل ایک برکت رکھ دیتا ہے، وہ مکان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، خدا کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے شہر یا گاؤں میں بھی ایک برکت اور خصوصیت دی جاتی ہے، اسی طرح اس خاک کو بھی کچھ برکت دی جاتی ہے
جس پر ان کا قدم پڑتا ہے۔ اسی طرح اس درجے کے لوگوں کی تمام خواہشیں بھی اکثر اوقات پیش گوئی کا رنگ پیدا کر لیتی ہیں، یعنی جب کسی چیز کے کھانے یا پینے یا پہننے یا دیکھنے کی بشدت ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ خواہش ہی پیش گوئی کی صورت پکڑ لیتی ہے، اور جب قبل از وقت اضطرار کے ساتھ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے وہ چیز میسر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی رضامندی اور ناراضگی بھی پیش گوئی کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس جس شخص پر وہ شدت سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اس کے آئندہ اقبال کے لیے یہ بشارت ہوتی ہے، اور جس پر وہ بشدت ناراض ہوتے ہیں اس کے آئندہ ادبار اور تباہی پر دلیل ہوتی ہے، کیونکہ بباعث فنا فی اللہ ہونے کے وہ سرائے حق میں ہوتے ہیں، اور ان کی رضا اور غضب خدا کا رضا اور غضب ہوتا ہے۔ آج دنیا کے چپے چپے پر پایا جانے والا ایک ایک احمدی کا وجود وہ اس بات کا زندہ گواہ ہے کہ خدا کے پاک خلفاء کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کے وجودوں کی برکات کے نتیجے میں اس نے اپنی تقدیر بدلتی دیکھی، اپنے افراد خانہ کی تقدیر بدلتی دیکھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خلیفۃ اللہ فی الارض، اگر تم کبھی زمین میں خدا کا خلیفہ دیکھو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں فالزم ہو، اس خدا کے خلیفے کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ چمٹ جانا۔ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، خواہ تیرا جسم ذبح کر دیا جائے، تیرا مال تو اس سے چھین لیا جائے، جان کی قربانی دینی پڑے جان قربان کر دینا، مال کی قربانی دینی پڑے مال قربان کر دینا، مگر خلیفۃ اللہ کی محبت اور اس سے وابستگی اسے کسی قیمت پہ قربان نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ